ہمارا سوال یہ تھا کہ بعض احادیث میں اور جی بظاہر دیکھنے میں لگتی کہ ایک احادیث دوسرے احادیث کے خلاف ہاں پڑھنے میں اور علماء کے ہے؟ بیان کرنے میں بھی، جیسے کہ قرآن کے ظاہراً آپ حدیث نے میں کہہ آتا دیا نا، وہیں پہ جواب ہے. جی بتائیے آگے. ہے، جی حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا ہے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو کیا جو لوگ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا جو یہ نماز کا تذکرہ ہے اور ایک ہے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا، تو یہ دونوں احادیث الگ الگ ہیں یا دونوں ہی ایک ہی ہے؟ مسلم شریف کے اندر حدیث بھی ہے، اس کے اندر پوری حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملاتا ہے، اور اس کے اندر مسلم شریف کے اندر ایک حدیث اور بھی ہے، میں عربی فی الحال نہیں پڑھ سورہ پا رہا ہوں فاتحہ کے ساتھ سورت اور نہیں ملاتا کتاب ہے، بھی وہ میرے کیا ہے پاس میں بتائیے. نہیں، جی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں. یا جی جو ہے جو شخص کیا کہتے ہیں امام کے پیچھے ہے، اور کیا کہتے ہیں اگر وہ امام کی اتباع میں اگر نماز پڑھ رہا ہے امام کی اتباع میں، تو اس کی بھی نماز کیا کہتے ہیں اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہے، اس کا کوئی بھی فعل ہے تو مقتدی کا فعل ہے ساتھ ساتھ میں. اس طریقے سے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے. تو یہ دونوں احادیث جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو کیا مطلب یہ تمام جی بہت حدیثیں اچھا. ٹکرا ایک نہیں حدیث رہی. میں آتا ہے دیکھیے لا صلاۃ لمن المقتد، جی آپ کا نہیں سوال ٹکرا نہیں واضح رہی، ہے، میں کہہ رہا ہوں دونوں ہیں. تو میں آپ کا سمجھ سوال گیا. واضح ہے. جی ابھی دیکھیے جی آپ نے اس میں ایک روایت کی طرف اشارہ کیا اس کہ اس لا ایک منٹ ہاں تھوڑا آپ میری سن پوری لیں بات سن لیجیے. بھائی معذرت، تو اب تھوڑا آپ سن لیں ایسی شیخ کیا اصطلاح بول رہے میں ہیں. اب عام ایسی سچویشن میں اب عوام ہے یا لوگ ہیں تو کیا کریں؟ اور جو لوگ چلیے کر دو رہے ہیں سوال فالو آپ کا آ نبی کو، گیا. وہ کیا صحیح کر رہے ہیں یا سمجھ گیا، غلط کر رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ کا دو جی سوال ہے، ایک اس طرح کے اختلافات ہوں تو ایک عالم کیا کرے گا، اور دوسرا ہے کہ عام آدمی کیا کرے. دیکھیے یہاں پہ بھی تقلید، یہ سارے اختلافات ہیں. کوئی بھی شخص ان اختلافات میں اگر ڈیسیزن لے گا تو اس کا ایک اجتہاد ہوگا. تو ایک آدمی جو اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتا ہے، چاہے روایات کا تعارض ہو، چاہے روایات کی تصحیح تضعیف کا مسئلہ ہو، صحیح ضعیف کا مسئلہ ہو یا صحیح ہے لیکن آپس میں ٹکرا رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، کنفیوز ہے، تو جو بھی عالم کوئی ڈیسیزن لے گا تو اپنی کوئی دلائل پیش کرے گا نا کہ ہم اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اور جو کہے گا کوئی دوسری بات کہے گا وہ بھی اپنی دلائل پیش کرے گا. تو ان اختلافات میں جب بھی عالم اپنا کوئی اوپینین دے گا، کوئی رجلٹ پیش کرے گا، تو اس کے تائید میں کوئی بات بھی رکھے نا کہ ہم ایسا اس وجہ سے بول رہے ہیں. تو اب وہاں پہ ایک عام شخص موازنہ کر سکتا ہے کہ یہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات میں کتنا وزن ہے، دوسرے صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات میں کتنا وزن ہے. تو اس حساب سے آدمی کنفرم کر سکتا ہے کہ کس کی بات وزندار ہے، اس میں لینا ہے. اب جیسے آپ نے 3 حدیثوں کی طرف اشارہ کیا. ایک حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. پھر آپ نے کہا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یا اس میں ایک لفظ ہے فصاعدا کا، کہ اس کی طرف شاید آپ نے اشارہ کیا ہے کہ بھئی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اور سورہ فاتحہ فصاعدا، سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ تو دو بات آ گئی. ایک تو ایک روایت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے، اب یہاں سورہ فاتحہ پلس کچھ اور کہا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب اس کنفیوژن کا 2 جواب. ایک جواب یہ ہے کہ فصاعدن کے جو الفاظ ہیں نا، بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا. شیخ بوارپوری صاحب کی کتاب ہے تحفۃ الکلام، کیا کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پہ ایک پوری کتاب ہے تحقیق الکلام، اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو فصاعدن کے الفاظ ہیں یہ محل نظر ہے. تو پہلا جواب تو یہ ہو گیا کہ اس کے صحیح اور ثابت ہونے کا مسئلہ. جو آپ کو ٹکراؤ دکھ رہا تھا، جب وہ ورڈ ثابت ہی نہیں ہے تو پھر یہ ٹکراؤ ختم ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس کو آپ ثابت ہی مان لیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فصاعدن یہ تو ایسے ہی نا جیسے چور کا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں کہا گیا کہ ربع درہم، بھائی 12 باتوں میں کیا آتا ہے کہ ربع درہم میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ربع درہم فصاعدن، ربع درہم ہو یا اس سے زیادہ چوری کرے. تو حقیقت میں ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اب کہیں کہ یار چور کا ہاتھ کتنے پہ کاٹا جائے گا، ربع درہم، ربع درہم مطلب 1/4 دینار، ربع دینار، تو 1/4 دینار چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹیں گے. دوسری حدیث میں کیا آتا ہے 1/4 فصاعدن یا زیادہ. تو دونوں جگہ کوئی تعارض نہیں ہے. مطلب یہ ہے، دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم مقدار کیا ہے، جو ہے ربع دینار، اتنا ہوگا اماؤنٹ چوری کا تو اس کا ہاتھ کٹے گا. اور فصاعدن کہہ گیا یہ یا اس سے زیادہ، تو اس میں تعارض کیا ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں اس کا ہاتھ کٹے گا، ایسا نہیں کہ زیادہ تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیں گے اس کا. تو وہ ایک بیان کا، ایک تعبیر کا ایک طریقہ ہے کہ کم سے کم ربع درہم. ایسے سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے
کہ امام کے پیچھے اگر کسی نے قرأت نہیں کیا، مصلی نے قرأت نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو کتنا سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ. تو سورہ فاتحہ جب امام کے پیچھے پڑھے گا، جہری نماز ہوگی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، باقی کچھ نہیں پڑھ سکتا. جہری نماز نہیں ہوگی تو سورہ فاتحہ پلس کچھ اور اس کو پڑھنا ہے. تو دونوں صورتیں پیش آتی ہیں. کبھی مقتدی کیا ہوتا ہے صرف اس کو سورہ فاتحہ پہ اقتدا کرنا ہوتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھنا ہوتا ہے، اس کو وہ بھی اس پر لازم ہوتا ہے. تو یہ کہہ دیا گیا سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ، سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ. تو اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں. اصل دونوں حدیث کا مطلب یہ کہ کم سے کم سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا، یہ اس کے لیے کمپلسری. اس کے ساتھ اور پڑھ رہا تو اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ اور پڑھ رہا، اس سے کوئی مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ حدیثوں میں تعارض نہیں ہے. تو دو جواب اس کا علماء نے دیا. ایک تو یہ کہ فصائدن کے الفاظ ثابت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اگر ثابت بھی ہے تو اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ کم سے کم سورہ فاتحہ کمپلسری ہے. اب کوئی سورہ فاتحہ اور بھی پڑھتا ہے اس لیے یہ کہہ دیا گیا فصائدن کے الفاظ آ گئے. جیسے چوری کے معاملے میں کم سے کم ربع دینار ہے جس پہ ہاتھ کٹتا ہے، کبھی کبھی ربع دینار سے زیادہ بھی چراتا ہے. ایسا نہیں کہ ربع دینار آدمی چرائے گا اور بھی چرا لے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. اس دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. شیخ وہ امام کی قرات والا بھی سوال تھا ان کا. ہاں وہ جو ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس میں بھی دو جواب ہے. ایک جواب یہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، بعض علماء اس حدیث کو ضعیف نہیں مانتے. آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو علامہ مبارک پوری کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، تحقیق الکلام، پوری ڈیٹیل میں انہوں نے اس روایت کو ضعیف ثابت. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے تو یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے. یعنی جہری نماز ہے، اب امام قرأت کر رہا ہے تو اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھا تو ایک مقتدی کو پڑھنا پڑے گا. لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ مزاد الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے علاوہ جو کچھ امام پڑھتا ہے مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں تو سورہ فاتحہ کا نام نہیں ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوتی ہے. اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے. اس میں ایک عام سی بات ہے. لیکن دوسری حدیث میں وضاحت آ گئی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو دونوں حدیثوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوگی، ہر جگہ ہوگی سوائے سورہ فاتحہ کے. یہاں پہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت نہیں مانی جائے گی. جیسے آپ دیکھیں قرآن میں ہے حرمت علیکم المیتہ، مردہ کوئی جانور جو حلال تھا اگر وہ مر جائے بغیر ذبح کیے آپ اسے نہیں کھا سکتے. لیکن مچھلی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ والحل میتتہ، سمندر کا مردہ جو ہے حلال ہے. ایسے کئی حدیث ہیں جس میں مچھلی مر گئی تو بھی ہم اس کو کھا سکتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ حدیث قرآن ٹکرا گیا؟ ایک منٹ سنیے، حدیث قرآن ٹکرا نہیں رہا. حدیث میں ایک عام سی بات تھی کہ کوئی بھی چیز مر گئی، کوئی بھی جانور مر گیا آپ اسے نہیں کھا سکتے. اب ایکسیپشن کیا آ گیا مچھلی کے لیے، مچھلی مر گئی تو بھی آپ کھا سکتے ہیں. تو ایسے جو حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، یہ عام سی بات ہے. لیکن اب ایکسیپشن مل رہا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں. نہیں، سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، امام کے پیچھے تو بھی پڑھنا ہے. تو ہم اس کو ایکسیپشن کے طور پہ لیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقتدی کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو وہ حدیث سورہ فاتحہ کے علاوہ کے لیے ہے اور سورہ فاتحہ کے لیے الگ سے ایکسیپشن آئی. شیخ یہ والی حدیث جو ہے یہ آپ کو سوال کا جواب اس حدیث میں مل جائے گا. جو آپ کا سوال ہے اس میں اس حدیث کے اندر مل جائے گا. جی میں نے پڑھی حدیث پڑھی ہے، لیکن میرا ایک سوال یہ، جو لوگ نہیں پڑھتے تو کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، اگر امام کے پیچھے نماز جو لوگ پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو آلریڈی آ گئی نا. کیسے آ گئی؟ امام کے پیچھے جو نماز پڑھنے کیسے آ گئی؟ جی امام کی سورہ فاتحہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں ہوگی. امام کی جب اقتدا کر رہے ہیں، کیونکہ احادیث کے اندر جو لکھا ہوا الفاظ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہ کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الجماعت، یہ نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں سن لیجیے. اللہ کے نبی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، امام بخاری نے جزء قرأت میں نقل کیا ہے، کئی روایتیں، کئی سندیں بھی اس کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ زور زور سے قرأت کر رہے ہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کہا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، الا بفاتحہ الکتاب، کیونکہ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بات بھی اس میں ہے اور مقتدی کی بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں مقتدی کو یہ حکم دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر امام پڑھ رہا ہے تو تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایکسیپشن دیا سورہ فاتحہ تو تم کو پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. وہی حدیث جو ہے دوسری کا جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ڈیٹیل میں سنن نبی داؤد میں، امام بخاری کی کتاب جزء القرأت وغیرہ میں آئی ہے، جس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مقتدی کے لیے کہا ہے
जमात के लिए कहा है कि मेरे पीछे तो नमाज पढ़ लो तो सूरह फातिहा को पढ़ना है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। शेख साहब अब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस हदीस पे किसी रावी का कलाम भी है। मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में लोग कलाम करते हैं, लेकिन वो सिका है, पूरी उम्मत उसको सिका मानती है। हनफिया भी सिका मानते हैं, अहले हदीस भी सिका मानते हैं, सब उसको सिका मानते हैं, लेकिन कभी मतलब आ जाता है तो बिला वजह जरे कर देते हैं। तो हर कलाम किस रावी पे नहीं होता है, बहुत कम ऐसे रावी मिलेंगे जिन पे आपको कलाम न मिले, लेकिन हर कलाम मोतबर होगा। आप कलाम की बात करेंगे तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह पर ऐसा कलाम है कि आप बेहोश हो जाएंगे हम पढ़ना शुरू करेंगे तो कलाम किस पर नहीं मिलता है, तो हर कलाम मोतबर नहीं होता मेरे भाई। अच्छा चलिए ठीक है, ये आप ये अच्छे कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर अहादीस में इतनी सूरह फातिहा के पढ़ने पर इतना जोर दिया गया, आपके कहने के अकॉर्डिंग, जगह भी तो बताई होगी किस जगह पे पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है भाई। आपको इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना नहीं, हाँ किस जगह पे पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है, ये भी तो हदीस में होना चाहिए ना। आपकी जब मर्जी जब आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सूरह फातिहा बस आपको पढ़ना है जब एक मिनट शरीयत ने आपको आजाद छोड़ा है, तो आप क्यों हदबंदी करेंगे? कब का सवाल आप क्यों कर रहे हैं? ये तो ही बनु इस्राइल वाली बात होगी ना कि अल्लाह ताला ने कहा कि गाय ज़बह करो। अरे शेख साहब नहीं, शेख साहब अरे शेख साहब आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा, आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा। हदीस के अंदर हर चीज सुन लो, पहले सुन लो जी शेख साहब। सुन लीजिए, जब अल्लाह ताला ने कहा कि गाय ज़बह करो, कोई भी गाय ज़बह कर देते काम बन जाता, लेकिन अब गाय कौन सी होनी चाहिए, फला मतलब इतनी सारी गाय हैं, तो अब वो बार बार सवाल करते गए, अल्लाह ताला पाबंदी लगाते गया। तो असल बात यह है कि जब ये कह दिया गया, आपको आज़ादी दी गई, तो आप क्यों अपने तौर से हदबंदी करना चाहते हैं? जब शरीयत ने इतना मुतालबा किया सूरह फातिहा पढ़ना है, तो आप क्यों चाहते कब पढ़ना है? आप क्यों हदबंदी कर रहे हैं? जब शरीयत ने हमें आज़ाद छोड़ा, हम जब चाहे पढ़ सकते हैं, चाहे इमाम से पहले पढ़े, इमाम के साथ में पढ़े, इमाम के बाद में पढ़े, सख्तात में पढ़े, जहाँ चाहे पढ़े, हम आज़ाद है उसमें। शरीयत ने जब उसमें कोई लिमिट नहीं बताई है, तो हमारे लिए पूरा मौका है, पूरा मुकम्मल, हम जब चाहे पढ़ेंगे, ये हम उसके लिए पूरी तौर से आज़ाद हैं, जब चाहे पढ़ेंगे। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि शरीयत बताए कि यहाँ पढ़े? जब शरीयत ने जगह नहीं बताई है तो पूरी जगह हमारे लिए, हम जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे मछली खाना हलाल है, तो शरीयत बताए कि कौन से समंदर की मछली हलाल है, भाई किसी भी समंदर में जाए आप पकड़ लें। अब शरीयत कहती है आप बकरा खाना हलाल है, तो आप कहेंगे कौन सा बकरा है, किस नस्ल का होना चाहिए, किस एरिया का होना चाहिए, किस मुल्क का होना चाहिए, है किस कलर का होना चाहिए? कलर नहीं बताया ना, बकरा खाना हलाल है, कलर तो नहीं बताया, तो आप नहीं कलर बताना चाहिए शरीयत को। शरीयत ने नहीं बताया मतलब किसी भी कलर का हो चल जाएगा। तो जब शरीयत ने कोई हदबंदी नहीं लगाई है, कोई कैद नहीं लगाई, तो वो चीज़ आज़ाद है, उसमें जब चाहे पढ़ सकते हैं, जब चाहे खाने का मसला हो, चाहे पढ़ने का मसला हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे सूरह फातिहा के बाद की जो तलावत होती है, इमाम क़िरात करता ना सूरह फातिहा के अलावा, अब वो जो चाहे पढ़ सकता है, आम नमाजों में जो चाहे पढ़ सकता है। आप कहने नहीं क्या पढ़ेगा वो, हदीस में बताओ क्या क्या पढ़ेगा, जो चाहे पढ़ सकता है, वो आज़ाद है। आप जो है फजर से पहले सुन्नतें पढ़ते हैं ना, आप रकात से पहले और बाद की सुन्नतें पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, प्लस सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरह पढ़ते हैं। आप ये कौन कौन सी सूरत, आप आज़ाद है, जो चाहे पढ़ें, कोई मसला नहीं। तो जहाँ जहाँ शरीयत ने आपको आज़ाद रखा, आप आज़ादी से उसमें जो चाहे पढ़ेंगे, जितना मुतालबा किया मुतालबा पूरा करेंगे। उस मुतालबे पर कोई कैपिंग नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, तो हम अपनी तरफ से कुछ पाबंदी नहीं लगाएंगे उसमें। कुछ नहीं कह रहा हूँ शेख साहब, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी चीज़ का हुक्म है पढ़ने का, क्योंकि आप भी कह रहे हैं पढ़ने के, दूसरी बात अहादीस के अंदर पढ़ने का हुक्म है कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। अब एक चीज़ का हुक्म अगर आ गया है तो उसका हुक्म साथ में ये भी तो होगा। मैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह या और भी अइम्मा हैं, जो उनका जो कहना है कि ये अहादीस जो है इंसान की अपनी क्या कहते हैं मुफरद यानी इनफरादी नमाज में है, कि ये अहादीस जो है यानी तन्हा जब आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए तो ये पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन एक आप बात करें, मैं बात कर रहा हूँ जमात के पीछे नमाज पढ़ने की। जमात उसी का जवाब दिया गया, उसी का जवाब दिया गया है। जो लोग कहते हैं ना कि ये मुनफरिद के लिए है, अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए, उनके पास कोई दलील नहीं है। हमने जो हदीस पेश की उसमें बाकायदा जमात का जिक्र है, मुक्तदी का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े हदीस है कि मुक्तदी पढ़ेगा, वाज़े हदीस है। अरे शेख साहब उसमें अगर तो उसमें ये भी तो लिखा होना चाहिए ना, या इस तरीके की बात होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी आप अहादीस कोट करिए, या तो फिर या तो आप जो है कोई ऐसा, और एक जगह एक मिनट भाई, एक बात बताइए आप,
ایک بات بتائیے آپ، یہ جو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر. نماز نہیں ہوتی نہیں ہے، لا لفظ جنس کے لیے آتا ہے، اس کے بعد صلاۃ کے اوپر زبر لگا ہے، تو نماز نہیں ہوتی نہیں ہے ترجمہ ہوگا اس کا. لا الہ الا اللہ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ اس کا؟ نہیں معبود اللہ کے. نہیں ہے معبود کہ نہیں ہے کوئی معبود؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. ہاں نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. ایسے ہی لا صلاۃ ہے، جیسے وہاں لا الہ ہے ویسے ہی یہاں پر لا صلاۃ ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا لا صلاۃ کا؟ لا صلاۃ کا نہیں ہوگی نماز ہر اس شخص کی. ارے بھائی جیسے وہاں پہ آپ لا الہ کا ترجمہ کر رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود نا، تو یہاں پر لا صلاۃ کا ترجمہ بھی ویسے ہی کیجئے. تو وہی تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ تو بتاتے رہے ہیں. نہیں کریے ترجمہ. نہیں ہوگی نماز اس شخص کی جس نے سورہ ارے کوئی فاتحہ. کیوں چھوڑ دے رہے ہیں بیچ میں آپ؟ لا صلاۃ میں جب لا نفی جنس کے لیے آیا ہے تو نہیں ہوگی کوئی بھی نماز بولیے نا. جیسے وہاں پر بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، تو یہاں لا صلاۃ کا ترجمہ بھی ویسے ہی کیجئے نا. نہیں کوئی ہوگی نماز. ہاں اس کا ترجمہ یہاں پر یہ ہوگا. جی آپ پورا ترجمہ کر کے بتائیے مجھے. بھائی آپ لا الہ کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کر کے بتائیے، احادیث کا ترجمہ کر کے دکھائیے تو آپ ارے بتائیے. آپ نے کر دیا ترجمہ ابھی نا، لا الہ کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود لا برحق الہ سوائے الا اللہ کے. محمد رسول اللہ کا آپ نے ترجمہ ہم سے کرا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لا صلاۃ کا ترجمہ جو ہوگا وہ جنس کے اعتبار سے ہوگا کہ نہیں ہوگی کسی شخص کی نماز یا نہیں ہوگی کوئی بھی نماز. بتانا ہے آپ نے کوئی بھی نماز، تو کوئی نماز میں جہری سری مقتدی امام سب کی نماز آ گئی نا. ہاں سب کی آ گئی. تو بس یہی دلیل کافی نہیں ہے، آپ الگ سے دلیل کیوں مانگ رہے ہیں اس کے لیے؟ میں الگ سے دلیل نہیں مانگ رہا ہوں. دیکھیے میں مان لیجئے کہ آج کے دور میں کوئی بندہ کسی معبود کی عبادت کا، دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے زمانے میں کوئی بندہ کہے بھائی اوشو معبود نہیں ہے، اس کی دلیل کیا دو؟ تو ہم یہی دلیل دیں گے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو اس میں اوشو بھی آ گیا. تو ہم نے جب کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس میں جہری سری مقتدی کی، امام کی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء نفل جنازہ استسقاء سب آ گئی نمازیں نا. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا نہیں ہوتی کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے، تو کوئی بھی نماز میں جماعت کی نماز بھی آ گئی، منفرد نماز بھی آ گئی، مقتدی کی بھی آ گئی، امام کی بھی آ گئی. لیکن اس کے اندر لا صلاۃ کا ذکر بھی تو ہے حضرت شیخ صاحب، لا جماعت کا ذکر تو نہیں اس کے اندر. لا صلاۃ میں جماعت کی نماز اور انفرادی نماز دونوں آ گئی. جب آپ کہہ رہے کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے تو جماعت والی بھی آ گئی اور منفرد کی بھی آ گئی. کوئی بھی نماز میں جماعت کی نماز بھی آ گئی، منفرد بھی آ گئی. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کسی منفرد کی نماز مراد ہے؟ بھائی لا الہ کا ترجمہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو اس میں لکڑی پتھر سب معبود آ گئے نا، زندہ مردہ لکڑی پتھر سارے معبود آ گئے. تو لا صلاۃ نہیں ہوتی کوئی بھی نماز، اس میں جہری نمازیں بھی آ گئی، سری بھی آ گئی، جماعت والی بھی آ گئی، مقتدی کی بھی آ گئی. آپ اس کو صرف منفرد نماز کے لیے کیوں خاص کر رہے ہیں؟ جب اللہ کے رسول فرما رہے کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، تو اس میں جماعت اور منفرد دونوں آ گیا نا میرے بھائی. جی نہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ صاحب، ایک منٹ بات کاٹیے گا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر جو لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں اگر امام کے پیچھے خاص طور سے، کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ اس کا سیدھا جواب چاہیے. بھائی یہ ابھی فی الحال جو میں بات کہہ رہا ہوں، حدیث کا مدلول کیا ہے؟ حدیث کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ حدیث کس بات پہ دلالت کر رہی کہ نہیں ہوتی کوئی بھی نماز نا؟ حدیث کے الفاظ تو آپ نے خود ابھی بتایا نا، نہیں ہوتی کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے. آپ ہی نے تو ترجمہ کیا تھا حدیث کا نا کہ نہیں ہوتی کوئی بھی نماز. تو کوئی بھی نماز میں جماعت اور منفرد دونوں نمازیں آ گئی نا. امت پورا سینٹنس یا یہ جو بھی عوام ہے اس میں پھر وہ الجھی رہے گی، کیونکہ شیخ آپ الجھے ہیں، عوام کو تو سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی، آپ الجھے ہوئے. ایک منٹ، شیخ مکی الحجازی جو کیا کہتے ہیں وہاں پر ارے میرے بھائی مکی حجازی میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا، میں جب سادہ سا میں نے پوچھا ہے، سادہ صاحب اس کا جواب دے دیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ نے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہوتی کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے. اب یہ کوئی بھی نماز میں جماعت کی بھی نماز آ گئی اور منفرد بھی نماز آ گئی، آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ بات اس چیز تو آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس میں جماعت کی نماز نہیں آئی؟ آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں بات؟ جی جب آپ کوئی بھی نماز بول رہے ہیں تو پھر آپ جماعت والی نماز کیوں نہیں اس میں شامل مان رہے ہیں؟ میں جماعت والی نماز اس لیے شامل نہیں مان رہا ہوں اس میں، کیونکہ مسلم شریف کے اندر بھی احادیث ہے کہ یہ جو مسلم شریف کے اندر احادیث جو آئی وہ پوری احادیث آئی ہے. یعنی اس حدیث میں آپ یہ مان رہے ہیں کہ جماعت اور منفرد دونوں نماز تھی، کسی اور حدیث کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت یہاں مراد نہیں ہے؟ جو مسلم شریف کے اندر احادیث ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے ہو تو مقتدی کی قرات
امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے ایسا حدیث کے اندر کہ نہیں ہے؟ یہ سوال کا جواب ابھی شیخ کفایت نے دیا ہے. یہ سوال کا جواب تو شیخ کفایت نے دے دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں جب ایک حدیث، حالانکہ ہمارے پاس انفرادی دلیل ہے، شیخ کفایت نے جہری نماز کی بھی دلیل الگ سے دے دی، وہاں بھی دلیل موجود ہے. یہ بھی دلیل موجود ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز کوئی بھی نماز نہیں ہوتی. اس کوئی بھی نماز میں جماعت کی نماز بھی آ گئی، انفرادی نماز بھی آ گئی. ہماری دلیل بالکل واضح تھی، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. شیخ کفایت نے جہری نماز کی بھی دلیل دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نماز کے بارے میں فرما دیا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ مقتدی کی قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، تو یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسرے قرات کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی. مطلب نہ مقتدی کی ہوتی ہے نہ امام کی ہوتی ہے. الگ سے بھی حدیث مل گئی. اب اتنی دلیلیں ملنے کے باوجود بھی آپ کیوں نہیں مان رہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں تو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں مقتدی کی بھی نہیں ہوتی اور امام کی بھی نہیں ہوتی. آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا صلاۃ مطلب کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، تو مقتدی کی بھی نماز ہو گئی، امام کی بھی نماز اس میں ہو گئی نا میرے بھائی. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے، ترجمہ بھی آپ نے خود کیا، اس لیے میں نے پہلے آپ سے ترجمہ کرایا. ایک منٹ شیخ، اگر کسی شخص نے، اگر یہی آپ نے سورہ فاتحہ کی بات سے میں لے رہا ہوں، اگر کوئی شخص جو ہے نماز کے آخر میں آگے پہنچا، اس نے سورہ فاتحہ اس کو نہیں پڑھی یا اس کو موقع اس نے نہیں ملا سورہ فاتحہ نے، تو کیا اس کی رکعت مانی جائے گی؟ پھر رکوع میں پہنچا، اس کو تینوں تسبیح مل گئی رکوع کی. اختلافی مسئلہ ہے رکوع میں رکعت ملنے کے بارے میں. نہیں تو اس کے اندر بھی تو سورہ فاتحہ کی بات آ جائے گی نا اس کے اندر. بھائی اختلافی مسئلہ ہے وہ. مطلب جواب کیا کہتے ہیں، ایک بات بتائیے آپ، ایک آدمی رکوع میں پہنچا، اس نے قیام نہیں کیا، قیام واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ اب لیجیے بولیے. اور رکوع میں پہنچا، امام کے ساتھ رکوع میں چلا گیا، قیام نہیں کیا، تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ رکعت مانی جائے گی کہ نہیں؟ لیکن قیام کی مقدار بھی تو طے کی گئی ہے، ایسا تھوڑی نہیں کہ وہ. بھائی ایک آدمی رکوع میں پہنچا، اس نے قیام نہیں کیا، سیدھا رکوع میں امام کے ساتھ چلا گیا، اس کی رکعت ہوگی کہ نہیں؟ اگر اس کی ایک شخص اگر آیا رکوع کے، مطلب امام صاحب رکوع میں تھے، وہ آیا، اس نے نیت باندھی، اور اگر امام صاحب رکوع میں تھے تو نیت کیوں باندھے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم امام کو پاؤ تو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں چلے جاؤ. ہاتھ کیوں باندھے گا وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف چلا جائے گا. بغیر نماز میں داخل ہوئے، اب تکبیر تحریمہ کرے گا، رکوع میں چلا جائے گا. بغیر نماز میں داخل ہوئے کون سی بات ہوئی اس میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو رکوع نماز میں ہی تو داخل ہو رہا ہے، رکوع کر کے، اور کس چیز میں داخل ہو رہا ہے وہ؟ وہی تو نیت تکبیر کرنا تحریمہ ہوگا. سے داخل ہو جاتا ہے نا، حرام تکبیر تحریمہ سے داخل ہو جاتا ہے. جی 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 وہی میں کہہ رہا ہوں، وہی اور تو رکوع میں چلا گیا. جی تو رکوع میں چلا گیا تو قیام تو نہیں کیا نا، تو کہاں ہو گیا اس کا؟ کہاں اس کے وہ ہوا؟ اگر اس کو 3 تسبیح مل گئی تو اس کی رکعت اس کی پوری ہو جائے گی. وہ تو قیام نہیں واجب تھا اس پر؟ قیام واجب تھا، لیکن یہ تو قیام چھوڑ دیا تو کیسے رکعت ہو گئی؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بہرحال وہ آپ کو میں نے جواب دے دیا. وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی علماء نے یہ کہا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو اگر آدمی کو سورہ فاتحہ نہیں ملی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ڈائریکٹ رکوع میں آئے تو. اور بھائی یہ بتاؤ کہ کوئی، ہاں یہ بتاؤ کہ کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ایک کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نارمل حالات، ایک ہوتے ہیں نارمل حالات، ایک ہوتا ہے استثنائی حالات. وہ جو نیا اسلام قبول کیا ہے نا، اس کی وہ ابھی استثنائی حالت ہے، سچویشن الگ ہے. تو یہاں پہ ابھی نارمل کے تعلق سے ہم بات سمجھیں گے کہ نارمل کے حساب سے کیا قاعدہ ہے. اب جو دلائل ہے، آپ جو بول رہے ہیں نا، یہ سچویشن سے اب آپ استثناء سے مین کو نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں. مطلب ایکسیپشن کو لے کر کے آپ مین کا فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے مین تو سمجھنا ہوگا نا، مین کیا ہے. تو مین بات جو دلائل آپ کے سامنے آئے، آپ کیا کریں، ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا یہ ویڈیو کو، کیونکہ آپ نے جو بات سوال ریپیٹ کیا نا، وہ پیچھے جواب آ چکا تھا، تو تھوڑا پیچھے ایک بار پھر دیکھ لیں انشاءاللہ. اور مسئلہ یہاں پہ وہ نہیں ہے، یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ کیا چیز ثابت ملتی ہے وہ ہم قبول کریں گے. ہم بندے ہوئے نہیں ہیں، کوئی ایک شخصیت سے بندے ہوئے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، آپ نے بھی میں نے بھی. اور جو دلائل کی روشنی میں ثابت ملے گا وہ بات ہم سب کو ماننا، یہی طریقہ ہے ہمارا. تو یعنی تقلید کا موضوع جو ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ اس مسئلے سے ذرا اوپر والا موضوع ہے کہ جو بھی مسائل میں ثابت شدہ بات ملے گی ہم سب قبول کریں گے، یہی بات ہے. جی شیخ شعبان آپ بھی بتائیں. جی انہوں نے ایک سخت بات کہی ہے، جو گفتگو ہو رہی تھی، بہت سخت بات کہی ہے کہ حدیث میں ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور جو ہے مقتدی بھی پڑھے گا، لیکن وہ کب پڑھے گا یہ بھی ہونا چاہیے تھا. یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ و رسول پر فیصلہ کرنا ہے اور اللہ و رسول کو حکم دینا ہے کہ یہ تو ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ تو ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا، مقتدی کو بھی پڑھنا ہوگا، امام کو بھی پڑھنا ہوگا، لیکن کب پڑھنا ہے یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ہونا چاہیے.
یہ حکم لگانا ہے اللہ اور رسول پہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اس طرح کے کلمات سے بچنا چاہیے، یہ آپ کو نصیحت ہے. جی شیخ بتائیے. شیخ ایک منٹ، احادیث کے اندر جو الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، آپ نے مثال وہاں پر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی آپ نے شاید حدیث کوٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے صحابہ لوگ، چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تلاوت کر رہے تھے نماز کے دوران. تو جب احادیث کے اندر ایک الفاظ ہے تو کسی صحابی یا کسی اور صحابیہ یا کسی سے یہ بھی تو ثابت ہوگا نا کہ وہ کس سورہ فاتحہ اگر امام کے پیچھے پڑھتے تھے تو کس موقع سے پڑھتے تھے، کس جگہ پہ پڑھتے تھے. کیونکہ جتنا موجود ہے اتنا ہی تو بیان ہوگا. کیونکہ اچھا ایک بات مجھے بتائیے دریا وادی بھائی، ایک منٹ میں ایک چیز، اصل میں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے سامنے دلیلوں سے ثابت کر دیا جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے ثابت ہے، مشروع ہے، تو آپ تسلیم کر لیں گے؟ شیخ آپ کی آواز تھوڑا سا بریک ہو گئی تھی، آپ دوبارہ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، اگر دلیلوں سے ہم ثابت کر دیں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مشروعیت کی، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے، تو آپ مان لیں گے؟ ہاں بتائیے. مطمئن کیوں آپ مقلد نہیں ہیں؟ کیسے مان لیں گے آپ تو مقلد ہیں نا، آپ تو مقلد ہیں نا، تو آپ کیسے مان لیں گے؟ ایسے تو آپ لوگ بھی تقلید کرتے ہیں، اس میں اس بات پہ. ارے بھائی آپ میری بات چھوڑیے، ہم لوگ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ تو مقلد ہیں نا، تو اگر دلیل سے ثابت ہو گیا تو دلیل مان لیں گے، تو مقلد نہیں رہ جائیں گے نا. تو کیسے مان لیں گے؟ آپ تو حنفی ہیں، تو دلیل اگر حنفی آدمی کے سامنے دلیل سے اگر کوئی بات رکھ دی جائے تو وہ مسلک چھوڑ دے گا اپنا، مان لے گا دلیل سے بات. ہاں ایک دم اطمینان بخش جواب ہوگا. تقلید چھوڑ دیں گے آپ. اگر کسی فرعی مسئلے میں اگر آپ کے سامنے دلیل سے ایک بات ثابت ہو جائے تو آپ امام کا قول چھوڑ کر کے دلیل مان لیں گے؟ ٹھیک ہے مان لیں گے، اطمینان بخش. خوش آمدید بھائی، ہم ماشاءاللہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے تقلید سے توبہ کر لی، اہل حدیثیت قبول کر لی، اسی چیز کا نام اہل حدیثیت ہے. ہم یہی رویہ، فرعی مسئلے تو اپنی بحثیں چلتی رہیں گی، تحقیق چلتی رہیں گی. اصل تو یہی چیز ہے جس کی ہم دعوت دے رہے تھے آپ کو، کہ کسی مسئلے میں اگر دلیل سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو امام کا قول چھوڑ دینا چاہیے. تو اگر آپ نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے نا تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے تقلید چھوڑ دی، آپ نے تقلید سے توبہ کر کے اہل حدیثیت قبول کر لی. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسائل پر تحقیق ہوتی رہے گی، ضروری نہیں کہ ایک اسکرین میں سارے دلائل آ جائے، ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں. اصولی بات آپ نے تسلیم کر لی نا، مجھے بہت خوشی ہوئی. بارک اللہ فیکم، خوش آمدید، بہت اچھی بات کہی آپ نے. ہم یہی جب سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب دلیلوں سے چیزیں ثابت ہو جائے تو امام کا قول چھوڑ دینا چاہیے. اگر یہ اصول آپ نے مان لیا، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو دلیل سے اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ نہ مانیں، لیکن یہ اصول آپ نے مان لیا نا، یہ اصل ہماری کامیابی ہے. بہت بہت مبارکباد، جزاکم اللہ خیرہ، خوش آمدید، بارک اللہ فیکم. شیخ ایک منٹ ابھی کیا کرو نا، اس کو ایشو نہ بننے دو میرے بھائی. مطلب ایسا کبھی بات کرنے میں ایسا ہوتا ہے نا، آدمی بولے کہ نہیں ابھی، اب ویسا مت ہونے دو. آپ کو جو بات کہی گئی صحیح لگی، آپ نے اس لیے ہاں بولے نا، تو اب اس میں آپ یو ٹرن مت مارو کسی وجہ سے. ہاں جی بتائیے کیا بول رہے ہیں. شیخ صاحب میں نے یہ بھی کہا کہ اطمینان بخش جواب ہونا چاہیے. ہاں وہ اطمینان کی تو بات، وہ تو اصل ہے نا، صحیح بات ہو، دلیل کی طور پہ ثابت ہو. جی لیکن جو اصول آپ نے مانے نا، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. دیکھو آپ نے جو اصول مانے نا، یہ ماننا خود ایک بہت بڑی بات ہے. اور لوگ اس میں کیا ہوتے ہیں نا، جب بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، ہم حنفی ہیں، ہم شافی، ہم مالکی، حنبلی، ہم ان کی بات نہیں چھوڑیں گے. یہاں پہ اصل پرابلم ہے. تو یہاں جو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے نا، تقلید یا اتباع، تو وہ آپ نے اتباع والی بات بولے آپ نے، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باقی تحقیق جو ہے نا، جیسے شیخ کفایت نے بتایا، اور ہم آپ کو سورسز دیں گے. اور ہمارے لیے مسئلہ یہاں یہ اصل مسئلہ نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کا ایک مسلک ہے، ہم اپنے امام کی ڈیفنس میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے امام کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث کی جو بات ہے نا، ہم وہ بات کو فالو کرنے کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، کہ قرآن و حدیث کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو نہ رکھیں. تو جزاک اللہ خیر، آپ نے جو اصولی بات قبول کی. لیکن باقی دوسری بات یہ ہے کہ جو مسائل ہے نا، آپ اس میں تحقیق کرو ایک ایمانداری سے. جیسے کیا ہوتا ہے نا، میرے بھائی کیا ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ ہیں نا پہلے سے نتیجہ سامنے رکھ دیے ہوتے ہیں. ہمارے امام کا قول ہے نا، یہ نتیجہ ہے ہمارا. اب دلیل چیک کرو کہ کون سی دلیل ہمارے امام کے موافق مل جاتی ہے، یا دلائل کو کیسے ہم دیکھیں گے تاکہ ہمارے امام کے موافق ہو جائے. حالانکہ طریقہ یہ نہیں کہ نتیجہ پہلے رکھو، طریقہ یہ ہے قرآن و حدیث کو پہلے لو پھر نتیجے تک پہنچو. نتیجہ پہلے رکھ کر قرآن و حدیث کو پھر اس حساب سے کر کے سیٹنگ کر کے کیسے بھی فٹ کر دو کہ دلیل پہ فٹ ہو رہی ہے بات. تو یہ طریقہ ایماندار طریقہ نہیں ہے. ایماندار طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو لے کر نتیجے تک پہنچو. تو یہ اصل بات ہے. آپ اس اوپن مائنڈ سے سرچ کریں گے نا تو آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ہاں چلو امید کرتے ہیں کہ یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ.
शेख साहब अभी जो शुरू में पहले गेस्ट जो आए थे उन्होंने जी। तकलीद के मुतालिक से एक सवाल किया था, तो इनको उस पे भी इश्काल है, तो वो भी इनको सवाल करना है कुछ। शेख साहब अच्छा, मेरा हाँ। सवाल एक ये है तकलीद से रिलेटेड। हाँ। तकलीद जब फिक़ह की जो 4 फ़िक़हें हैं, फ़िक़ह हनफी, फ़िक़ह हाँ। शाफ़िई, फ़िक़ह हम्बली, फ़िक़ह मालिकी, जी। ये इनमें चंद फ़ुरूई मसाइल हैं जिनमें लोग तकलीद करते हैं, जो बज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ लगती हैं। बाकी चीज़ों में तो तकलीद होती नहीं है। मैं एक अल्लाह ठीक को है, मानने में किसी की तकलीद नहीं करता हूँ। मैं एक अल्लाह को मानने में किसी की तकलीद नहीं करता हूँ। अच्छा, आपने तहकीक किया है इस पे? चंद एक चंद अल्लाह को मानने में और तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात, इन तमाम चीजों पे आपकी अपनी तहकीक है, ये बताइएगा। बात नहीं है। तकलीद की हाँ। बात जो चंद फ़ुरूई मसाइल में लोग उनके पीछे चलते हैं। मैं ये ये मैं कह रहा आपको हूँ। पूछ रहा हूँ कि आप गोया आपने उनकी एक तहकीक उसूली के बात पीछे ये चलते हैं। कही, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक उसूली बात गोया ये कही कि अकायद में, अकीदे के मसाइल में आप तकलीद नहीं जी, करते, आपने गोया ये बात जी, कही। तो अल्लाह जी, तबारक व जी। तआला कहाँ है? अल्लाह की तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफात, हाँ, इसम जी। और नाम का फर्क, इन सारी चीजों पे आपकी तहकीक है, आपने अभी मैं तहकीक की हुई है? अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन इनका अकीदा तो जो तब अल्लाह तब जी जब आपने तहकीक नहीं की हुई है तो आप जी। कैसे कह रहे हैं कि मैं इसमें तकलीद नहीं करता हूँ, सिर्फ शुरुआत में करता हूँ? और ये ये बात कैसे हमसे आप कह बहस रहे हैं? करते रहते हैं, इनका अकीदा बताते हैं, तो ये जब अपने अकीदे में जब अल्लाह आप ताला ये को जब हर आप जगह ये मानते कह हैं। हाँ ठीक है, अब वो आप कहते हैं आप अल्लाह को हर जगह मानते हैं, तो क्या आप दलाइल की रोशनी मानते हैं या आप तकलीद की रोशनी मानते हैं? भाई जो सूरत हाल आप यहाँ अकीदे में बता रहे हैं, एक बात तो ये हो गई जो मैंने कही। दूसरी बात ये है कि इस फर्क की वजह क्या है, यानी ये फर्क कैसे है? क्या आप ये कहते हैं कि हम अकीदे में तकलीद नहीं करते हैं और फुरुआत में तकलीद करते हैं, तो कौन सा मसला ज्यादा अहम है? मसाइल में चंद फुरूई मसाइल में, चंद फुरूई मसाइल जी अगर होते, चंद का मतलब क्या है जो काबिले मतलब जल्दी से आदमी शुमार कर ले। चंद फुरूई मसाइल कहाँ भाई? नमाज के मसाइल हैं, रोजे के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, ज़कात के मसाइल हैं, नवाफिल हैं, फराइज हैं, मुस्तहब्बात हैं, मसाइल मामलात हैं, निकाह है, तमाम तो हैं, चंद कहाँ हैं? एक बाब में कितने मसाइल हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि चंद मसाइल में? और इस फर्क की दलील आपके पास क्या है कि चंद मसाइल में तकलीद होगी और बाकी सारे मसाइल में तकलीद नहीं होगी? इस फर्क की क्या दलील है? ये जो तफरीक आपने की है इसकी क्या दलील है कि ये चंद में करनी है तकलीद और बाकी में नहीं करनी है? इसकी क्या दलील है? ऐसा क्यों करते हैं आप? ये सारी चीजों का यानी जवाब होना चाहिए। जी, हजारों मसाइल में इख्तलाफ है जो जिक्र है, और एक दो नहीं है, चंद नहीं है, चंद हजारों भी चंद है क्या? हजारों मसाइल में इख्तलाफ है, तो बात मारूफ है ना, मशहूर है। चले तो कुछ एक अच्छा डिस्कशन हुआ, कई सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं, माजरत, इंशाल्लाह हम आगे और डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो जो बात इन्होंने कही मैं वजाहत कर दूं, ये कह रहे हैं चंद मसाइल में इख्तिलाफ है, आप सिर्फ फिक़्ह के अबवाब निकाल करके देखें, मतलब ईमान अक़ीदा के बाद छोड़ दें, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, हज के मसाइल, ज़कात के मसाइल, निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, खुला के मसाइल, कफ़ारे के मसाइल और जिहाद के मसाइल, जितने भी फिक़ही अबवाब हैं, इन सिर्फ मैं अबवाब गिना रहा हूँ। ये बोल रहे हैं चंद मसाइल में इख्तिलाफ है, ये सिर्फ अबवाब है जो मैं गिना रहा हूँ। इन तमाम अबवाब में फिर हर फरी मसले में इख्तिलाफ है। तो ये बात तो दुनिया में किसी ने नहीं कही होगी कि चंद ही मसाइल जिनमें इख्तिलाफ है, चंद ही मसाइल में इख्तिलाफ होते। आप कोई भी फिक़्ह की किताब उठा करके देखें, छोटी सी किताब उठा करके देखें, आप सिर्फ जो है वो इब्न रुश्द की अल-बिदाया व निहाया उठा करके देख लें, आपको उसमें सैकड़ों मसाइल मिल जाएंगे जिनमें फुक़हा के यहाँ पे इख्तिलाफ है। तो ये पता नहीं ये कहाँ से बात बोल रहे हैं उठा करके कि चंद ही मसाइल है जिनमें इख्तिलाफ है, ऐसी बात नहीं, ये खिलाफ हकीकत बात बोल रहे हैं। ये वाक़ईतन तालिब इल्म है, शायद इन्होंने अभी फिक़्ह की किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। चले अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छी बात हुई। जी, उम्मीद करता हूँ कि इनकी अभी उसमें तालीम मुकम्मल नहीं हुई है। अभी इन्होंने 2-3 साल अभी आलिमत पढ़ा था, वो कोरोना में फिर पढ़ाई थोड़ी ब्रेक भी हो गई। जी, मेरा शेख साहब एक ओपिनियन था कि ये क्लिप जो है अलग से डाल देगा। आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है सूरह फातिहा का। मैं ये मुझसे बहुत बहस करते रहते कभी। नहीं, और एक अल्हम्दुलिल्लाह, चीज ये उनके अंदर कि सिर्फ देखिए, एक चीज ये है ना कि हक तलबी अगर एक इंसान में है ना, तो जो हक चाहता है अल्लाह उसे हिदायत देता है, ये असल बात है। हाँ, तो आप भी उनको इसी तरह पुश करें कि पॉजिटिव बात ही कहें। मतलब क्या होता है ना, कभी कभार नेगेटिव बात सुन के आदमी नेगेटिव बन जाता है। हाँ, तो माजरत, जज़ाकल्लाह खैर, वक्त हमारा, हमें नेक्स्ट गेस्ट की तरफ बढ़ना है। शुक्रिया। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ,
اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.